السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں لفظ آمین سے متعلق کہ کیا آیا آمین کا لفظ عربی زبان سے ہے یا عربی زبان کے باہر سے ہے، اور اس پر علماء لغت کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، عربی زبان میں قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر ورڈ کا، ہر لفظ کا ایک وزن ہوتا ہے، اور اس لفظ کا وزن کرنے کے لیے 3 حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کے قواعد جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، چاہے وہ کتاب ہو صرف کی یا نحو کی، کہ اس میں فا، عین اور لام، یہ 3 لیٹرز یوز ہوتے ہیں کسی بھی ورڈ کا وزن کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح اگر ورڈ ہوگا نا ضرب، ضاد رے بے، اب ضاد کے اوپر زبر ہے جس کو آپ فتحہ کہتے ہیں، رے کے اوپر زبر ہے جسے فتحہ کہتے ہیں، بے کے اوپر زبر ہے فتحہ کہتے ہیں، تو اب یہ وزن پر ہوگا فاعل، یعنی فا کے اوپر فتحہ، عین کے اوپر فتحہ، لام کے اوپر فتحہ، تینوں پر زبر آ گیا نا، فے عین لام پہ۔ اچھا، تو اب یہ اس کے وزن پر ہو گیا۔ تو اب جو حرف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آ جائے گا تو وہ تو ہوگا حرف اصلی، اور جو اس کے مقابلے پر نہیں آئے گا وہ ہوگا حرف زائدہ۔ مثال کے طور پر ایک ورڈ ہو گیا احمد، اس میں اب 4 لیٹرز آ گئے نا، الف، ہا، میم، دال، تو ہا تو ہو گیا فے کے وزن پر، اور میم ہو گیا عین کے وزن پر، اور دال ہو گیا لام کے وزن پر، لیکن احمد کا الف جو ہے وہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، تو وہ حروف زائدہ ہو گیا۔ تو آمین کا جو وزن ہے وہ کلام عرب کے وزنوں میں سے نہیں ہے، اوزان میں سے نہیں ہے، وزن کی جو کا پلورل ہے اوزان۔ تو اور یہ اسی طرح ہے جیسے حابیل اور قابیل، یہ بھی ورڈ عربی کے نہیں ہیں لیکن عربی میں مستعمل ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی اصل کیا ہے آمین کی، وہ بھی سن لیں کہ آمین کی اصل ہے یا اللہ استجب دعاءنا، کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ اس کا اصل میننگ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور اس میں حرف ندا جو ہے وہ ساقط ہے، چھپی ہوئی ہے، ہٹا دی گئی ہے، اور اس کا قائم مقام جو ہے وہ الف کے مد کو بنا دیا گیا نا، آمین کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے اس حرف ندا کا۔ تو امام عبد الرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آمین اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور ہلال بن یساف سے مروی ہے کہ جس طرح صاد اور یہ آپ کا جو ہے ہوتا ہے نا، جو اللہ میں جو ہے آتا ہے، ہا مربوطہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، تو جس طرح صح کا معنی اسکت ہوتا ہے یعنی خاموش، اسی طرح یہ اسم فعل ہے، اسی طرح یہ بھی جس طرح صح اسم فعل ہے اسی طرح آمین بھی اسم فعل ہے۔ اب اس کے معنی میں ایک قول یہ ہے کہ چاہیے اس طرح ہو جائے کہ بھئی یہ ایک معنی ہے کہ اس کا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس طرح ہو جائے معاملہ۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ اے اللہ اسے قبول فرما۔ اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ ہماری امید کو نامراد نہ کر، اور اس میں چوتھا قول اس ضمن میں یہ ہے کہ اس پر تیرے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے اے میرے رب جو میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ اسی طرح 5واں قول یہ ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں پر مہر ہے جس کے سبب سے وہ ان سے آفات کو دور کرتا ہے، اور اس میں 6واں قول یہ ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، ابو زہیر نمیری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دعا کی مقبولیت واجب ہے اگر اس نے اس پر مہر لگا دی۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کس چیز سے مہر لگائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین سے۔ پس اگر اس نے اپنی دعا آمین پر ختم کی تو اس کا مقبول ہونا واجب ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 938۔ تو جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، یا امام ہو، یا مقتدی ہو، یا خارج از نماز دعا کر رہا ہو، ان سب کے لیے آمین کا کہنا سنت۔ اسی طرح آمین بالجہر اور آمین بالسر کے اوپر میں آپ کو پہلے بہت دفعہ درس دے چکا ہوں کہ زور سے آمین کہنا ہے کہ آہستہ آمین کہنا ہے، اس کے اوپر بڑا تفصیلی درس میں آپ کو احادیث مبارکہ سے دے چکا ہوں۔ اور اسی طرح دیکھیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اور سورت ملانے سے پہلے آمین جو کہنا ہے وہ بھی سنت میں داخل ہے۔ یہ تمام تفصیلات عمدۃ القاری کی جلد نمبر 6 صفحہ 68-69 پر موجود ہیں۔ ابھی اس ضمن میں آمین کے مسئلے پر میں نے آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک اور درس دینا ہے کہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے
اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر ایک درس دینا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا آمین کو اور اسی طرح اور رفع یدین کو، ان مسائل کے حل موجود ہیں، پھر بھی ان کو اٹھاتے رہتے ہیں، اس طرح وہ اپنی دکانیں چلاتے رہتے، حالانکہ اتنے واضح احناف کی طرف سے ان لوگوں کو جواب مل چکے ہیں۔ ابھی یہ یوتھ کلب والے بڑے اچھل رہے ہیں، ان کو بھی فرقہ واریت کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ٹیکنیکلٹی سے یہ لوگوں کے دماغ خراب کر کے انہیں وہابیت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پر جو بناؤں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ زہر اگل کر لوگوں کو برین واش کرتے ہیں، اور آگے بھولے بھالے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا۔ وہ آپ کو بتاؤں گا میں انہوں نے کیا کہا اور کس طرح سے یہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہابیت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس راستے پر لوگوں کو گامزن کرتے ہیں، اور پھر آگے لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی، یہ بات کر گئے۔ یہی تو چالاکی ہے ان کی، یہ جو نئے طریقے سے آئے ہیں یہی چالاکی ہیں ان کی۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.